دوسرا نقطہ اس میں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد۔ تو پھر اگلا کام کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی، خلوت نشینی سے محبت ہو گئی۔ تو یہ جو حبب الیہ الخلاء، اس سے اہل تصوف کے ہاں جو خلوت نشینی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ سنت ہے آقا علیہ السلام۔ صوفیاء نے جو خلوت نشینی کی کم و بیش مدت کے لیے، تو خلوت نشینی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ رہبانیت کا بدل ہے۔ خلوت اور رہبانیت میں فرق یہ ہے کہ رہبانیت دائمی ہوتی تھی پوری عمر کے لیے، اور جمی فرائض اور امور دنیا کا ترک ہوتا تھا۔ خلوت نہ جمی امور کا ترک ہے نہ دائمی ہے، یہ ہجوم کے اندر کبھی کبھی تنہائی پیدا کر لینے کا نام ہے۔ خلوت در انجمن، تو صوفیاء کی خلوت نشینی اور اعتکاف اسی کا ایک حصہ اور شاخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امت میں قائم رکھی گئی، اور اس میں آپ تحنس کرتے یعنی رات اور دن مسلسل عبادت کرتے، تو اس سے کثرت عبادت جو ریاضت اور مجاہدات کرتے ہیں اولیاء اور صوفیاء، کثرت عبادت اور ریاضت، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابت ہوئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ تو قبل از بعثت کی بات ہے، لہذا حجت نہ ہوئی۔ کیا؟ قبل از بعثت کی بات، تو ایسی سوچ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ بعثت سے قبل، بچپن سے لے کے تا دم وصال ہر دور حضور کی سنت و حجت ہوتا ہے، ہر دور سنت ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور کبھی بھی کوئی کام نبی اپنی عمر میں بعثت سے پہلے بھی ایسا نہیں کرتا جو منشا اور رضا الہی کے خلاف ہو، اور منشا اور رضا الہی کے خلاف ہوتا خلوت نشینی اور کثرت عبادت۔ اگر خلاف ہوتی تو یاد رکھ لیں اس حالت میں وحی نہ اترتی۔ اللہ پاک فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو رہبانیت کر رہے ہو، کثرت کے ساتھ رات دن جا کے عبادت کرتے ہو اور گھر بار چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہو، یہ حالت مجھے پسند نہیں، واپس شہر میں جاؤ، وہیں وحی اتاروں گا۔ تو اللہ نے وحی بیت خدیجہ میں نہیں اتاری، خلوت غار حرا میں اتاری ہے، لہذا یہ سنت بھی ہوئی، حجت بھی ہوئی۔ یہ بات سمجھ گئے نا آپ؟ سنت بھی ہوئی، حجت بھی ہوئی کہ وہ غار حرا میں اتاری ہے وحی، تو گویا وحی کا غار حرا میں اترنا یہ خلوت اور تعبد کی توثیق ہو گئی الوہیت کی طرف سے، بارگاہ الوہیت سے خلوت نشینی اور تعبد کثرت عبادت کی توثیق ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم کتاب الایمان کو لیتے ہیں،